الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى في موضع آخر: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس وقت جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کا ہی وہ یہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خیر باد کیا تھا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مجھے اور آپ کو کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے اندر ہم جب یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ محبت کا سبب یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہے، محبت کا سبب یہ ہے کہ وہ کمال والا ہے، محبت کا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے آدمی اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے حسن و جمال کی طرف ہم جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں قیامت تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوگا جتنا خوبصورت ہم سب کے آقا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. بلکہ دنیا کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے. کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. اور میرے بھائیوں، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمدہ اسی نام سے ہیں. میرے بھائیوں، اس دنیا کو جو بنایا گیا ہے وہ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، اور وہ اس قدر خوبصورت تھے. میرے بھائیوں، صحیح روایت میں آتا ہے، غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے. رات کا وقت تھا، چاند اوپر جگمگا رہا تھا. میں نے کئی مرتبہ دیکھا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لال دھاری والے جوڑے کے اندر ملبوس تھے. میں نے کئی مرتبہ چاند کو دیکھا، کئی مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، اور یہ فرق کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر دونوں میں زیادہ خوبصورت کون ہے. آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوبصورت تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کئی مرتبہ یہ نوبت آئی کہ ہم حجرے میں ہوتے، اندھیرا چھا جاتا، ہمیں کبھی کسی چیز کو تلاشنے کی ضرورت پڑتی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو آگے کر دیتے تو آسانی سے وہ چیز ہم تلاش کر لیا کرتے تھے. اس قدر خوبصورت تھے میرے بھائیوں. اگر آپ کسی سے محبت اس لیے کر رہے ہو کہ وہ خوبصورت تھا، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی خوبصورت دنیا میں نہ آیا ہے اور نہ آئے گا.
جہاں تک معاملہ کمال کا ہے، اس قدر کمال تھا میرے بھائیوں، اس قدر کمال تھا کہ ان کو نبوت دی گئی تھی، وہ نبی تھے اور نبیوں کے سردار تھے میرے بھائیوں، نبیوں کی امامت کرائی تھی جس شخصیت نے، اس سے بڑا کمال والا آدمی کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور اس قدر کمال تھا کہ اللہ خود یہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے آوازے کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ کتنا بلند؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل میرا مقام اللہ نے کتنا بلند کیا ہے، مجھے کتنا اونچا کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا اس قدر بلند، اتنا بلند کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ملا دیا ہے، اذان میں آپ کا نام، اذان میں اللہ کے ساتھ محمد کا نام، اقامت میں اللہ کے ساتھ محمد کا نام، تشہد میں اللہ کے ساتھ محمد کا نام، جمعہ کے خطبوں کے اندر اللہ کے ساتھ محمد کا نام، یہاں تک کہ دنیا میں آنے والے کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب وہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی تسبیح نہ پڑھے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میرے بھائیوں۔ علامہ اقبال وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی جب تفسیر ان کے سامنے آئی، انہوں نے قلم اور کاغذ کو اٹھایا، ایک شعر لکھا کہ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، یعنی دنیا میں کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جس میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ خشکی میں، تری میں، پہاڑوں کی بلندیوں کے اوپر، آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر، پانی کے تہوں کے اندر میرے بھائیوں، آپ جہاں جہاں چلے جائیں گے آپ کو وقت دن کی کوئی گھڑی ایسی میسر نہیں ہوگی جس میں اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اللہ رب العزت نے دنیا، آسمان اور زمین کا، صبح اور شام کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر گھڑی کسی نہ کسی جگہ اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور اس اذان اور اقامت میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں اور طوفان میں ہے، اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ ہم فخر کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، عجیب و غریب شخصیت تھی، عجیب و غریب ذات تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب تک جو زمانہ گزرا ہے اور قیامت تک جو زمانہ گزرے گا وہ صرف اس لیے ہے کہ اس دنیا میں ایک ذات آنے والی تھی اور اس کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقشے روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ حشر کا غم مجھے کیوں ہو اے کرم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے بھائیوں، مقام اور مرتبے کی جب بات آتی ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد چند دنوں کے لیے اللہ نے وحی کو موقوف کر دیا۔ کفار تانا دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے محمد کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، چند دنوں کے بعد وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک قسم ہے صبح کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوئے ہیں۔ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جو رب بچپن میں یتیمی کی حالت میں پالے، جس کا باپ نہیں تھا، کچھ سالوں کے بعد جس کی ماں نہیں تھی، چند سالوں کے بعد جس کے دادا نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی ماں نہیں ہوتی ہے، جب کسی کا باپ نہیں ہوتا ہے، جب کسی کا کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ آدمی، وہ لڑکا بچپن کے اندر بھٹک جاتا ہے، اس کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے، وہ آوارہ گردی پر اتر آتا ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے اسے نہیں چھوڑا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں،
آپ سے بیزار بھی نہیں ہوا ہے. وہ تو کچھ مصلحتوں کے خاطر، کچھ مصلحتوں کے لیے ہم نے جس طرح رات اور دن کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، اس طرح اس تبدیلی کے پیش نظر ہم نے وہی کو موقوف کیا ہے، ورنہ ہم آپ کو کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور یہ محمد، یہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی آپ کے لیے کہیں بڑھ کر ہوگی. یہاں کچھ غم آئیں گے، لیکن جب آخرت کا مسئلہ آئے گا وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، مسرتیں ہی مسرتیں ہوگی، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوگی. اور کامیابی کا یہ عالم ہوگا میرے بھائیو اللہ کے رسول کا، میرے بھائیو یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے میں اور آپ جنت میں داخل ہوں گے. ایک جھنڈا دیا جائے گا جس جھنڈے کے تلے تمام کے تمام لوگ جائیں گے، اور وہ جھنڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا. میرے بھائیو سب سے پہلے اللہ کے رسول جنت میں جائیں گے، اس کے بعد لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. اس قدر مقام دیا جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے بھی مکمل تھے اور باطنی اعتبار سے بھی مکمل ترین تھے، اور انہی کی زندگی کو ہم اگر فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ میرے اور آپ کی کامیابی کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائیوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آگے اللہ رب العزت اس محمد کو یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا، تیری تمنائیں پوری کر دی جائے گی، تیری جھولی بڑھ دی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں کیا محبت تھی، کیا لگاؤ تھا اس امت کے ساتھ، کیسا لگاؤ تھا کہ اس وقت جب آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اس وقت صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک امتی کو میں جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق نہ کروا دوں. یہ ہے، اس لیے میرے بھائیوں ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول سے محبت کرنا. اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہم سب کا محسن ہے، اور محسن بھی ایسا کہ جب ہر کوئی ساتھ چھوڑ دیتا ہے تب وہ دامن کو تھامتا ہے. دنیا میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے دشمن ہو جاتے ہیں. عام طور پر کوئی اپنی ذات کا دشمن نہیں ہوا کرتا، لیکن پھر بھی کبھی ہم اپنی نادانی کے اندر، اپنی بیوقوفی کے اندر، اپنی خواہشات کے اندر اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کو مجھ سے، آپ سے، مسلمانوں سے جو تعلق ہے وہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو مسلمانوں سے اتنا تعلق ہے جتنا کہ خود ان کو ان کی ذاتوں سے نہیں ہوا کرتا. ایک تفسیر اس طرح بھی اس کی گئی ہے. تو میرے بھائیوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے اگر کوئی چیز ایسی ہے جس سے محبت کی جائے، کوئی ذات ایسی ہے جس سے محبت کی جائے، تو وہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہیں ہوا کرتی. اور میرے اور آپ کے لیے تو اس لیے بھی کہ دنیا بنانے والے خالق اور مالک نے، اس دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو جب پیدا کیا تو انسانوں کو پیدا کرنے کی تخلیق کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی معرفت ہو اور اللہ کی کامیابی حاصل ہو جائے. اور اس رب نے دنیا میں آنے والے قیامت تک انسانوں کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ دنیا کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، آخرت کی زندگی کو آپ کامیاب بنانا چاہتے ہو، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیجئے، عبادت کا اٹھا لیجئے، معاملات کا اٹھا لیجئے، معاشرت کا اٹھا لیجئے. میرے بھائیو پڑھیے تو صحیح کہ اللہ کے رسول باپ کیسے تھے، آپ پڑھیے تو صحیح کہ اللہ کے رسول نانا کیسے تھے، آپ پڑھیے کہ اللہ کے رسول سیاست میں کس قدر ادراک رکھتے تھے، آپ پڑھیے کہ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی. اس وقت دنیا میں اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے پیسوں کا مسئلہ ہے، دنیا داری کا مسئلہ ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک پیسہ پیسہ اور پیسہ، لیکن کامیابی نظر نہیں آتی ہے. جتنا آپ کام کرتے ہیں، جتنا ہم کوشش کرتے ہیں، اتنا تو ہمارے پاس پیسہ نہیں. آخر وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اس لیے کہ کامیاب تجارت کے جو رولز ہوا کرتے ہیں اس کامیاب تجارت کے رولز ہم نے چھوڑ دیے ہیں. کبھی ہم نے قرآن کریم میں غور نہیں کیا
کبھی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور نہیں کیا کہ کامیاب بزنس مین کیسے بنا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے دنیا میں جتنے بھی قاعدے تھے، جتنے بھی قوانین تھے پیسے حاصل کرنے کے، وہ سب کر لیے ہیں اور اب تک آپ کو کامیابی نہیں ملی ہے، تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک طریقہ وہ اپنا لیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، زراعت اور کاشتکاری کا بھی، بزنس کا بھی، تجارت کا بھی، میرے بھائیوں خدمت کا بھی، نوکر کا بھی، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین متعین کیے ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، قوی یقین ہے کہ اللہ رب العزت اس طریقے کے اندر آپ کی دنیا بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور یہ شریعت صرف آدمیوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عورتوں کے لیے بھی وہ سارا کا سارا سامان موجود ہے جو انسانوں کے لیے ہے، جو آدمیوں کے لیے ہے۔ اس وقت میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے عورتوں کے متعلق۔ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری اسلام کی شہزادیاں جو کہی جاتی ہے وہ غلط طریقے پر پڑی ہوئی ہے، بے راہ روی کی شکار ہے، وہ بے حیائی کی طرف جا رہی ہے۔ نوبت یہاں تک آ چکی ہے میرے بھائیوں کہ اچھے اچھے گھرانے کی لڑکیاں دین کو چھوڑ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی، پیسوں کی خاطر نہیں، مقام اور مرتبے کی خاطر نہیں، جھوٹی محبت میں پھنس کر وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اپنے اسلام اور اپنے ایمان کا وہ سودا کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ آخر اس کا حل کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، کتنی خوبصورت تعلیم تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنی خوبصورت تعلیم تھی اللہ رب العزت کی کلام مقدس کے ذریعے کہ مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنی عورتوں کو گھر میں رکھو، بغیر ضرورت کے باہر مت گھماؤ۔ آج ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عقل مند ہے، سوجھ بوجھ رکھتی ہے، نفع اور نقصان ان کے سامنے ہے، وہ سنبھل جائے گی، وہ اپنے آپ کو سیف کر لے گی۔ میرے بھائیوں، اس زام کے اندر ہم نے کئی ہزاروں لڑکیاں ایسی دیکھی جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں کو یہ کہا کہ اے مسلمان عورتوں، آپ اپنے گھر کو تھامے رکھو، بغیر ضرورت کے مت نکلو۔ اگر ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے، آپ کی ذات کی ضرورت ہے تو پردے کے ساتھ نکلا کرو۔ کلام مقدس میں صاف صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ پردے کے ساتھ نکلو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک والنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں ڈال کر نکلو۔ پھر بھی ہم کلام مقدس کے اندر، ہم احادیث نبویہ میں یہ تلاش کرتے ہیں کہ بغیر پردے میں نکلنا کہاں جائز ہے، یعنی جواز کی شکلیں مر جانا چاہیے، ہم کو مر جانا چاہیے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ پردے کے ساتھ نکلو۔ ہم اسی کلام مقدس میں، اسی احادیث نبویہ میں ہم بغیر پردے کے نکلنے کی جواز تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم خود سمجھے، اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھائے کہ میری آپ کی اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی عزتیں اس وقت ہماری ماں اور بہنوں کے پاس ہے۔ اب ان کو پڑھائیے، ہم روک نہیں سکتے کسی کو اور نہ کسی کو روکنے کا حق ہے، لیکن سب سے پہلے مسلمان ہو، سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، سب سے پہلے وہ اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ وہ عزت ایک باپ نے 17 سال سے لے کر 70 سال تک بچا بچا کر رکھی تھی، آج 70 سال کا وہ باپ ایک بیٹی کی وجہ سے اپنی عزت ختم کر دیتا ہے، سماج میں، معاشرے میں وہ بدنام ہو جاتا ہے، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ سماج اپنے گھر سے نکلنے کے لیے بھی محتاج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی بیٹی نے اس کی عزت نیلام کروا دی۔ آپ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیے، اپنی بیویوں کو سمجھائیے، اپنے گھر کی بڑی عورتوں کو سمجھائیے، اور بہت لجاجت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے مبارک ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خدا را آپ اپنی ذات پر رحم کھائیے، اپنے ایک باپ کے اوپر رحم کھائیے جس باپ نے اپنا سب کچھ آپ کے فیوچر کو بنانے کے لیے، آپ کی راحت کو دینے کے لیے قربان کر دیا۔ عورتیں نازک ہوتی ہیں، جلدی سمجھ جائے گی وہ، ان کے سامنے آپ اللہ کے رسول کے تذکرے کیجئے، ان کو بتلائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کیسی زندگی گزارتی تھی۔ میرے بھائیو، روایت میں آیا ہے کہ جب پل صراط کا راستہ طے کیا جائے گا، اس وقت سب سے پہلے حضرت پل صراط کے اوپر سے اللہ کے رسول گزریں گے، لیکن جب
पुल सिरात पर से गुजरने की बारी हजरत फातिमा की आएगी तो ये ऐलान होगा कि तमाम के तमाम लोगों अपनी निगाहें निजी कर दो, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा पुल सिरात से गुजरने वाली है। ये है मेरे भाइयों पर्दा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका इतना ख्याल कर रहे हैं इसलिए कि उनकी ज़िंदगी ऐसी गुजरी थी। उन्हीं फातिमा को मानने वाली, उन्हीं हज़रत खदीजा को मानने वाली, उन्हीं हज़रत आसिया को मानने वाली हमारी माँ और बहनें आज चंद झूठी मोहब्बतों के खातिर बेराह रवि की शिकार हो गई मेरे भाइयों। इसलिए अगर ये बात उन तक पहुँचे तो उनसे कहिए कि आपको अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता, आपको आपके वालिदैन का वास्ता, आपके उस भाई का वास्ता जिसने कभी नीची निगाह कर जीना नहीं सीखा, उस बाप का वास्ता के समाज और मुआशरे में उसको देखकर दूसरे मोहल्ले की लड़कियां घर में जाया करती थी, आज उसी घर के अंदर आपने आग लगाई हुई है। आप समझाइए अपनी औरतों को। और हम ये कहा करते अक्सर कि निगाह का पर्दा, निगाह का पर्दा। मेरे भाइयों, निगाह का पर्दा करके हमने औरतों को नंगा कर दिया कि पर्दा तो निगाह का होता है, पर्दा निगाह का होता है। मेरे भाइयों, निगाह का पर्दा करते करते औरतें आज नंगी घूम रही है। ये मेरी गलती है, आपकी गलती है। और दूसरी बात, हम नौजवानों से जरूर कहेंगे कि आप पासबान बनिए, आप मुहाफिज बनिए। हमारी औरतें तो हमारे नौजवानों से भी महफूज नहीं है। आज हमारे नौजवान डेरे डाले रखते हैं रास्तों के किनारों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, पार्कों के अंदर हमारी ही माँ और बहनों की इज्जतों को लूटने की दर पे रहते हैं। अगर हमारे ही नौजवान हमारी ही बहनों को इस तरह करेंगे तो हम औरों से क्या उम्मीदें रख सकते हैं। ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, हवाई अड्डे के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, पार्कों के अंदर, मेलों के अंदर क्या हो रहा है आज। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि आपके घरों में हमारी माँ और बहनें, तुम्हारे घर तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहनें हैं। इसलिए कि घर में जब माँ होती है ना मेरे भाइयों, जब बहन होती है ना, जब लड़की होती है ना, तो फिर इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती है। इस तरह की बातें हमको शोभा नहीं देती है कि हमारे घर में बीवी है, हमारे घर में एक माँ है, हमारे घर में नौजवान हमारी लड़की है, फिर भी उम्र के इस मरहले के अंदर हम दूसरों की लड़कियों को ताकते हैं। आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों, आज से सच्ची और पक्की तौबा कर लीजिए कि किसी मुसलमान लड़की की इज्जत को नहीं उछालेंगे। और मुसलमान लड़कियों से भी गुजारिश है कि आप जिंदगी के जिस शोबे में जहां तक जाना चाहो आपको मुबारक हो, लेकिन आप अपने बाप की इज्जत की लाज रख लीजिए, अपने भाई की इज्जत की लाज रख लीजिए। और अगर आपको कोई रिश्ता इस तरह करना है तो शरीयत ने आपको इजाजत दी है, आप अपने घर वालों से बात कीजिए। और अगर वो आपके फेवर में है तो आपके लिए शादी का इंतजाम होगा, आपके लिए ब्याह का इंतजाम होगा। ये गलत तरीकों से अपने जिस वालिदैन ने आपको एक उम्र के एक मरहले से लेकर एक ऐसे मरहले तक पहुंचा दिया कि अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज आप उनको तन्हा छोड़ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों कि घरों के अंदर दीन की तालीम लाने के लिए एहतिमाम कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अज़वाज के मुतालिक जो बहुत ही ज्यादा नेक थी, पाकीज़ा थी, जिन्होंने जिंदगी में कभी शायद गुनाह नहीं किया, उनको ये कहा जा रहा है कि ये नबी आप अपनी घर की औरतों को ये कहिए कि आपके ऊपर जो कुरान नाजिल हो रहा है ना उसको आप भी पढ़िए, और जो दिन की बातें नाजिल हो रही है उसका तज़किरा करते रहिए। मेरे भाइयों, घर की औरतों को कुरान पढ़ाइए, घर की औरतों के सामने अच्छी किताबों की तालीम कीजिए और उनके ईमान को और इनके अकीदे को इतना मजबूत कर दीजिए कि वो सब कुछ कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन कभी भी अपने दीन का सौदा नहीं कर सकती है। मेरे भाइयों, इसलिए कि दीन का सौदा इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि उसके लिए अब सिवाय जहन्नम के कोई रास्ता ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने की कोशिश कीजिए। उन्हीं की ज़िंदगी के अंदर मेरी और आपकी कामयाबी है। इसको लिख लीजिए, समझ में नहीं आता है फिर भी लिख लीजिए। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है फिर भी हम करते हैं। दवाई के बारे में मुझे और आपको कुछ भी नहीं पता है कि इस दवाई से अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। एक आदमी ने कहा है, उसने थोड़ी रिसर्च की है और उसको ये मालूम हुआ कि इस दवाई से सर का दर्द खत्म होगा, पेट का दर्द खत्म होगा, बुखार खत्म होगा। मेरे भाइयों, हम सोचते हैं न समझते हैं, बावजूद उसके हम उस दवाई का एहतिमाम से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि एक अच्छे आदमी ने कहा, मेरे भाइयों, दुनिया के बनाने वाले ने ये कहा है कि अगर मेरी रिजा चाहते हो, मेरी कामयाबी चाहते हो, तो मैंने जो नबी भेजा है जिसका नाम मोहम्मद था और जिसका तुम कलमा पढ़ते हो रिसालत का, उसकी इत्तिबा कीजिए जिंदगी के हर शोबे में। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह
فاتبعونی یحببکم اللہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو یہ پیغام دی رہی ہے کہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط طریقہ اختیار کریں اور ظاہر میں مجھے اور آپ کو یہ لگے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، عزتیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، چند دن کی ہوگی، پھر ختم ہو جائیں گی اور ایسے مزدار میں پھنسو گے، ایسے گرداب میں پھنسو گے کہ نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئے گی۔ میرے بھائیو، قبل اس سے کہ اللہ ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دے، ہم اللہ کی طرف آ جاوے، اللہ کے رسول کی طرف آ جاوے، قرآن کی طرف آ جائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں خصوصاً اور عمومی طور پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لیتے رہیں اور انہی سبق کی روشنی کے اندر اپنی اس اسلام والی زندگی کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔